بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کر لیں۔ حسب معمول آپ کی طرح تازہ صاحب کے سامنے تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سوشل میڈیا سے خطاب کیا اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں عمران خان پر تو بمباری کی وہ اداروں کو بھی نہ انہوں نے چھوڑا۔ یہ ان کا رائٹ ہے، جو مرضی کہیں، جیسا بہتر کہیں۔ میں تو اخلاقیات کی بات کروں، جمہوریت میں حسن ہوتا ہے اختلاف کا، لیکن عدلیہ سے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کے عمران خان تک اور اس کی حکومت کی ناقص کارکردگی پر خاصی سیکھ پا ہوئی، ایون کہ عدلیہ کو بھی نہ انہوں نے چھوڑا۔ اور تو اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جو کوئی کریڈیبل صحافی ہوتے تھے وہ بھی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے محترمہ، ہم صحافی تو آپ کی خوشی، جیسے ہمیں آپ کہیں۔ اسی طرح آج عمران خان صاحب نے اپنے نزدیکی ساتھی ان سے رابطے کیے اور وزیر اعظم نے کہا یہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیل کا دوبارہ جانا کورٹ میں اور سلیم مانڈری والے کا چیئرمین نیک کے خلاف محاذ بنانا، اور پی ڈی ایم کا کرونا کے باوجود دھرنے دینا میرے خلاف ایک مہم ہے اور مجھے دباؤ میں انڈر پریشر لا کر کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو میں نہیں ہوں گا۔ اس پر بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈائلاگ کا راستہ کھلا رکھیں، تو جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ماس وائے کرپشن کے بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، دنیا میں پہلی مرتبہ بھارتی آرمی چیف نریندر مودی کے آرمی چیف، جس نے مقبوضہ کشمیر میں دہشت کی داستان بنائی، ظلم و ستم وہ ڈھائے کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، جس نے چین سے پٹائی کروائی اپنی لداخ میں، ان کے جو آرمی چیف ہیں منہوج نروانے، وہ سعودی عرب یو اے کے دورے پر پہنچ کر خفیہ طریقے سے ان کی سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل میں کہ جو ہیں نیتن یاہو پرائم منسٹر، ان سے بھی بات کریں گے اور اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ ایران پر کب اور کیسے اٹیک کرنا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال دن بہ دن گرم ہوتی جا رہی ہے۔ بظاہر اس میں پیپلز پارٹی کا وہ رول نہیں جو پیپلز مسلم لیگ نون کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج پھر گفتگو میں اپنے سگے چچا جو شہباز شریف، ان کے مشورے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے عمران خان کو بار بار تابع دار کہا۔ انہوں نے کہا مہنگائی ہو گئی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور سلیکٹرز کو بھی للکارا۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کی حکومت تھی ماضی میں، بے کم و بیشتر ان کی حکومت 85 سے چل رہی ہے، وقتاً وقتاً آتی رہی، کہ اس وقت سب اچھا تھا، ان کے مطابق اچھا ہوگا، ان کا حق ہے کہنا۔ انہوں نے اپنی خوبیاں بھی گنائی اور عمران خان پر کرپشن اور دیگر الزامات بھی لگائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم عمران خان پر کارروائی کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو تو برا بلائی کہا۔ دو سابقہ چیف جسٹس پر بھی محترمہ نے خاصی بمباری کی، اور اس کے بعد یہاں بھی نہیں محترمہ رکی، اور انہوں نے کہا صحافی ٹوٹل قید ہیں، سچ نہیں کہہ سکتے، اور جو کبھی کریڈیبل ہوتے تھے سچ بولنے والے صحافی، اب وہ بھی نہیں رہے۔ ایک تو ان کی مہربانی، انہوں نے کہا ان کی مجبوریاں ہیں، میں سمجھتی ہوں۔ محترمہ نہیں، صحافت پر ہر دور میں قدغن لگی، صحافت پر ہر دور میں قدغن لگی، صحافت پر ہر دور میں قدغن لگی۔ مانا ہمارا احتساب آج کرائیں، ابھی کرائیں، اسی وقت کرائیں، لیکن ڈو یو تھنک کہ آپ کے دور میں صحافی آزاد تھے؟ نہیں محترمہ، نہیں۔ آج جس جیو کے مالک شکیل الرحمان کا ریفرنس دیا، آپ کو نیب نے ڈال دیا، آپ کے حکومت کے، آپ کے والد صاحب کی حکومت کے دور میں جنگ پہ فائرنگ ہوئی، فائرنگ 2 گھنٹے صبح کی دوپہر کی روشنی میں، اور 98 میں اس اخبار کو بند کر دیا گیا، 24 صفحے سے 1 پر آیا۔
لیکن ہم آج بھی آپ کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ صحافی اگر وہ غیر جانبدار ہے تو ذاتی اناد نہیں رکھتا. ہم میرے ساتھ کیا ہوئی ہم اس قصے کو بھی بھول جاتے ہیں. میں اے آر وائی میں تھا کتنا سال، آپ کے 5 سالہ حکومت میں اس کے اشتہارات بند رہے اور کس کس کو آپ نے نوازا. ہم اس قصے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہم باعث نہیں ہوں گے. تاہم حکمران وقت کوئی بھی ہو، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں، ظفر اللہ جمالی ہوں، یا کسی ڈکٹیٹر کا دور ہو، یوسف رضا گیلانی ہوں یا دیگر جتنے بھی ماضی میں آئے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کی جو آپ نے وعدے الیکشنوں میں کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لانا. آپ نے کتنے پورے کیے ہیں، کتنے نہیں کیے. جو آپ آج ایک بیان دیتی ہیں، کل آپ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے تھے، اس کے خلاف بیانات دیتے تھے، ہم وہ بھی عرض کرتے تھے. آج آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیر و شکن ہو گئی ہیں، ہم وہ بھی ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں. خیر یہ نواز شریف اور مریم صاحبہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحافت پر قدغن نہیں ہے لیکن آج بھی صحافی سچ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سختیاں آتی ہیں، آپ ٹھیک فرماتے ہیں، نوکریوں سے بھی نکلوایا جاتا ہے. آج بھی پابندی لگائی جاتی ہے کہ فلاں صحافی کو نہ بلاؤ. ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ طاقتور حلقے کرتے ہیں، حکومتیں کرتی ہیں. ہمارا کام تو اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو بھی سچ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ نے بہت سارے وعدے کیے تھے. ہم نے مانا کہ یقیناً آپ کو کسی بھی قیمت پر کرپٹ ٹولے مافیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی رعایت نہیں دینی چاہیے. اور جو لیڈروں پہ مقدمات ہے میری اطلاع کے مطابق کافی حد تک وہ ٹھیک ہے، تاہم اس کے فیصلے عدالتیں کریں گی. عمران خان صاحب آپ ایک عرصہ دراز بعد لوگوں کی امید بن گئے تھے، کیونکہ آپ نے کہا تھا میں دو نہیں ایک پاکستان، مدینے کی ریاست، انصاف کی فراہمی یقینی، ایک تعلیم نصاب، صحت اور تعلیم کی سہولتیں. شاید جو آپ کی ٹیم ہے، آپ کی محنت، آپ کی کوشش کو میں بھی سراہتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو پرسنلی. لیکن آپ کی ٹیم میں کچھ گندے لوگ، کچھ کرپٹ لوگ، کچھ انتقامی لوگ لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں. ان میں صحافیوں کو بھی شامل ہے. خدارا ہماری گزارش یہ ہے، ہم سے جہاں غلطی ہو ہمارا احتساب ضرور کریں. لیکن عمران خان صاحب آپ نئی جنریشن کی امید ہے، اوورسیز آپ سے عشق کرتے ہیں، ان کے ہونے والے قبضے ختم کرائیں. کچھ ایسے افسران آپ نے تعینات کر دیے ہیں جو نہ صرف کرپٹ ہیں، بد کردار ہیں، بلکہ کرپٹ مافیا، لینڈ مافیا کا حصہ، قبضہ مافیا. ابھی تک کسی پہ ہاتھ نہیں پڑا. جب تک عمران خان صاحب آپ نے اس ملک میں احتساب دی بورڈ، احتساب کا سلسلہ شروع نہ کیا، اس وقت تک برکت نہیں پڑے گی. آپ کریں، ٹھیک کریں اور تیزی سے کریں، لیکن کراس دی بورڈ، پھر دیکھیں آپ کی کامیابیاں آپ کے دلیز پر آ جائیں گی. لیکن ایک اور مشورہ دیتا چلوں، آنے والے دنوں میں آپ کو جہانگیر ترین کی ضرورت پڑے گی. عمران خان صاحب آپ کے خلاف دو بڑی جماعتوں نے اربوں روپے اور بیرون ملک طاقتوں نے فنڈنگ کر دی ہے، جو آنے والے دنوں میں فنڈنگ شروع ہو چکی ہے. ان فنڈنگ سے آپ نہ ڈرے، صرف آپ اکانومی بہتر کر لیں، مہنگائی کو کنٹرول کر لیں، مہنگائی کو قابو کر لیں، کم کر لیں، منیمم لے آئیں. بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت پہ نظر ثانی کریں. اپوزیشن یاد رکھ لیں، میں یہ اپوزیشن سے بھی محترمہ نواز شریف، فضل الرحمان زرداری، بلاول صاحب و عمران خان صاحب جلد سے جلوسوں سے نہیں جاتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 50,000 یا 70,000 بندہ اسلام آباد چلے جائے اور 20 کروڑ عوام کا فیصلہ ہو جائے؟ حکومتیں بھیجنے کے دو آئینی طریقے ہیں، ایک وزیر اعظم کوئی بھی ہو خود اسمبلی توڑ دے، یا دوسرا عدم اعتماد آئے. تیسرا مطالبہ کرنے والا آئین توڑتا ہے، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. اسے گھر بھیجنے کا کسی بھی جمہوری حکومت کو کوئی قانونی طریقہ نہیں. فیصلہ کرنے والا، مطالبہ کرنے والا غیر آئینی کرتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کرونا کی وجہ سے اپوزیشن اس کا خیال کرے گی اور حکومت کراس دی بورڈ احتساب کرے گی اور جمہوری حق ہر ایک کو دے گی. جو رہ گیا نریندر مودی کی ہدایت پر آج محترم
نریندر مودی جو دہشت گردی کی علامت ہے، بھارتی وزیر اعظم، ان کے آرمی چیف ایک نئی سازش کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کے جو بنا رہے ہیں اور ٹرمپ کی خواہش پہ جو بنا رہے ہیں، 20 جنوری سے پہلے منہوج نروانے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور یو اے ای کے خلیفہ بن زید سے خفیہ معاملات طے کیے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں بہت سی مشکوک ہیں اور خفیہ رکھی جا رہی ہیں، اور وہاں یہ بھی پلاننگ کی گئی ہے کہ ایران پروجیکٹ کے نام پر جو اسرائیل حملہ کرے گا، بھارت اس کو کیسے معاونت کرے گا۔ کیا آنے والے دنوں میں بھارت کوئی سعودی عرب اور یو اے کے کو ورگلا کر اسرائیل کے ذریعے ایران میں کوئی خونی کھیل کھیلنا چاہتا ہے، جبکہ ایران نے اپنے ٹارگٹ پر دبئی کو لے لیا ہے؟ لہٰذا میری مسلم ممالک سے گزارش ہوگی کہ وہ مل کر بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کریں اور اپنے اختلافات بیٹھ کر حل کریں، اور یہی ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں سے ہے۔ اب حکومت عمران خان صاحب، محترم نواز شریف، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ڈائلاگ کا راستہ بند نہ کرے۔ احتجاج پرامن حق ہے، لیکن عمران حکومت سے ایک گزارش ہے، یہ شاید مناسب نہیں کہ آپ جلسوں میں کرسیوں دینے والوں کے خلاف مقدمہ کر دیں، آگے لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں، تمبو کناتے دینے والوں کو کر دیں، کھانا پکانے پہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ اگر کوئی ایس او پی کی، کرونا کی وائلیشن کرتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ ناظرین، میں نے تمام حقائق پاکستان اور انٹرنیشنل سیاست کے آپ نے سامنے رکھے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے ہو سکے تو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔